السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے اور اس حوالے سے ایک شش و پنج ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کس تاریخ کو ہوگی۔ تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم 29 تاریخ کو ہی چاند دیکھیں گے اور 29 ذوالقعدہ ہو رہی ہے 19 جون 2023 کو، کہ 19 جون 2023 کی شام کو چاند کی کیا سچویشن ہوگی۔ یہ میں پہلے بتا دوں، ابھی میں آخر میں ویڈیو کے دوبارہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا یہ علم فلکیات کی کیلکولیشنیں ہوں گی، باقی حقیقی حکم رویت پر لگے گا۔ چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کے حوالے سے چند ایک شرائط یہ لازمی ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے ارتفاع قمر۔ ارتفاع قمر کا مطلب کہ چاند افق سے کتنا اونچا ہوگا سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ دوسری ہے فصل نیرین، یعنی جو چاند اور سورج ان دونوں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے، اس کو فصل نیرین کو کہتے ہیں الانگیشن۔ ارتفاع قمر مطلب آلٹیٹیوڈ۔ اب فصل نیرین کتنا ہونا چاہیے، ارتفاع قمر کتنا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز آتی ہے فرق غروبین، یعنی ڈفرینس بٹوین سن سیٹ اینڈ مون سیٹ، کہ سورج کے غروب ہونے کے کتنی دیر بعد چاند غروب ہو رہا ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایج آف مون، کہ چاند کی عمر کتنی بن رہی ہے سورج کے غروب کے وقت۔ معزز سامعین، اگر ان شرائط کی بیسک پائی جائے، یعنی کم از کم حد پائی جائے، تو پھر چاند نظر آنے کی ابتدا شروع ہوتی ہے، لیکن یہ شرائط پائی جانا لازمی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ شرط نہ پائی جا رہی ہو لیکن دیگر شرائط زیادہ اچھے انداز میں پائی جا رہی ہوں تو پھر بھی چاند نظر آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی اور باقی شرائط نپی تلی پائی جا رہی ہیں، یعنی پوری، تو پھر اس صورت میں چاند تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ اب جب ارتفاع کی بات کرتے ہیں تو ارتفاع قمر جو ہے یہ کم از کم 8 درجے ہونا چاہیے۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ ارتفاع قمر کم از کم 8 درجے ہونا چاہیے چاند افق سے اوپر ہو جب سورج غروب ہو۔ دوسری چیز آتی ہے الانگیشن، فصل نیرین، چاند اور سورج کا آپس میں فاصلہ دکھائی دینے کے اعتبار سے، تو یہ کم از کم 10 درجے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے فرق غروبین، سورج غروب ہونے کے کتنی دیر بعد چاند غروب ہوگا، تو یہ کم از کم 40 منٹ بعد غروب ہونا چاہیے، تبھی اس کے نظر آنے کے امکانات شروع ہوتے ہیں، ورنہ چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ اور آخری اور چوتھی چیز آتی ہے جو لازمی، وہ ہے چاند کی عمر۔ تو نیا چاند پیدا ہونے کے کم از کم 19 گھنٹے بعد سورج غروب ہونا چاہیے، کیونکہ نیا چاند جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی عمر شمار کی جاتی ہے، اور اس کی عمر اگر 19 گھنٹے ہو رہی ہے تو پھر چاند نظر آنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب موجودہ جو 19 جون 2023 کو یعنی 29 ذوالقعدہ کو جو چاند ہم دیکھیں گے، تو آیا کہ سورج کے غروب کے وقت کیا سچویشن ہوگی، یہ میں نے پاکستان کے ایک شہر کی کیلکولیشن کے حساب سے وقت نکالا ہے، جو آپ کے سامنے ابھی بتایا جائے گا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سکرین پر۔ تو یہ ایک مقام کے حساب سے ہے، اس کے علاوہ دیگر شہروں کے حوالے سے اگر دیکھیں گے پورے پاکستان کے، تو اس سے معمولی سا فرق پڑے گا، معمولی سا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ تقریباً پاکستان کے سینٹر میں ہے، اس کے علاوہ جو مشرقی پاکستان کے حصے ہیں تو ان میں معمولی سا فرق ہو سکتا ہے، جس طرح 14 درجے ارتفاع ہے تو ہو سکتا ہے 14 کے بجائے 13.5 یا 13 درجے ہو جائے ارتفاع، اس طرح سے ہوگا، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا مین جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پورے پاکستان کے حساب سے ایک ہی نکلے گا۔ اب دیکھیے، چاند کا ارتفاع کم از کم 8 درجے ہونا چاہیے، جبکہ چاند کا ارتفاع جو ہو رہا ہے وہ 14 درجے بن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند کا ارتفاع مین بیسک سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا چاند نظر آنے کی یہ شرط اعلیٰ درجے پر پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو فصل نیرین کم از کم 10 درجے ہونے چاہیے، اور یہ ہو رہی ہے 17 درجے، یعنی یہ بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی شرط پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس طور پر بھی چاند نظر واضح طور پر آئے گا۔ تیسری چیز کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں
کہ کم از کم 40 منٹ بعد چاند غروب ہونا چاہیے، لیکن چاند جو غروب ہو رہا ہے وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ پر ہو رہا ہے، یعنی اس سے ڈبل 40 منٹ بعد ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یعنی 80 منٹ۔ تو چاند جو ہے وہ اتنی دیر بعد غروب ہوگا کہ کافی اندھیرا ہونے پر بھی یوں سمجھے کہ ہم دیکھ سکیں گے، تو لہٰذا چاند بالکل واضح ہوگا، بالکل روشن ہوگا۔ چوتھی چیز کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، تو چاند کی عمر کم از کم 19 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن یہ تقریباً 34 گھنٹے ہو رہی ہے، یعنی 33 گھنٹے سے زیادہ تھی لیکن 34 کے قریب قریب تھی، تو میں نے اس کو تقریباً 34 گھنٹے لکھ دیا۔ تو چاند کی عمر تقریباً 34 گھنٹے یہ بن رہی ہے۔ اب معزز سامعین، ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے بعد آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ چاند بالکل واضح ہوگا، چاند روشن ہوگا۔ اگر بادلوں وغیرہ کی کوئی صورتحال نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو، اذان مغرب ہو رہی ہو مساجد کے اندر، ابھی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم چاند دیکھ لیں، یعنی اتنا واضح ہوگا۔ اگر اس وقت نہ دیکھ پائے تو نماز مغرب پڑھنے کے بعد آپ سکون سے اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز اور اہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے چاند کو دیکھنا کس طرف ہے، تو اس لیے میں نے ساتھ میں سمت شمس بھی لکھا نیچے اور سمت قمر بھی لکھا۔ سمت شمس سمت قمر اگر اس کا کوئی تعلق دکھائی دینے کی شرائط کے اندر نہیں ہے، اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھنا ہے تو وہ کس طرف دیکھنا ہے۔ اب اگر آپ اپنا کمپاس گھمائیں گے، آپ کے موبائل کے اندر جو کمپاس ہوتا ہے وہ عین اگر آپ شمال کی طرف کریں گے تو وہ 0 ڈگری شو کرے گا۔ اس کے بعد آپ مشرق کی طرف جیسے جیسے اس کو گھمائیں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو جس طرح گھڑی ہوتی ہے، اگر آپ گھڑی کو زمین پر رکھ دیں تو اس کی سوئی جس طرح گھومتی ہے، اس طرح آپ موبائل کو گھمائیں گے تو اس کے نمبرز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ شمال کی طرف 0 ہوگا، عین مشرق کی طرف آئیں گے تو 90 درجے، جنوب کی طرف 180، مغرب 270، اور پھر شمال پر پہنچ کر ویسے 360 ہونا چاہیے، اور جب جس کو وہ ہمارا جو کیلکولیٹ کرتا ہے موبائل کا کمپاس، تو وہ دوبارہ اس کو پھر 0 ہی شو کرتا ہے۔ تو یہی وہ ڈگری ہے، یعنی اس سے مین یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ جتنا گھومتے جائیں گے اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب تو درجات بڑھتے جائیں گے، الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے تو درجات کم ہوتے جائیں گے۔ تو سمت شمس جو ہے، یعنی سورج کس ڈگری پر جا کر یہ غروب ہو رہا ہے، تو سورج غروب ہو رہا ہے 297 پر، یعنی مغرب 270 پر ہے، تو سورج مغرب سے بھی جو ہے وہ 27 درجے تقریباً وہ جانب شمال ہو کر یہ غروب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چاند کی طرف، تو چاند 293 پر غروب ہو رہا ہے، یعنی سورج سے ہلکا سا جانب جنوب ہو کر، ویسے مغرب سے تو یہ بھی شمال کی طرف ہی ہوگا، یعنی جہاں پر آج سورج غروب ہوا ہے آپ کو افق پر نظر آ رہی ہوگی ایک جگہ پر کہ جہاں پر زیادہ روشنی ہے، یعنی اس کے نیچے چونکہ سورج ہوگا وہاں سے سورج غروب ہوا ہوگا، تو جہاں پر سورج غروب ہوگا آپ اس کے ہلکا سا بائیں طرف، زیادہ بھی نہیں بائیں طرف دیکھنا، یوں سمجھیے کہ تقریباً بعض اوقات تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہلکا سا گھوم رہے ہیں، یہ 4 درجے بالکل معمولی ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ہلکا سا بائیں طرف تو اسی طرف 14 درجے اوپر، لیکن یہ سورج کے غروب کے وقت 14 درجے ہوگا، اس کے بعد یہ بھی آہستہ آہستہ نیچے جائے گا، اور سورج کے غروب ہونے کے 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد چاند نے غروب ہو جانا ہے، تو اس کے بعد تو پھر چاند نظر نہیں آئے گا، لہٰذا سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے 20 منٹ بعد تک آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اب چاند تو بالکل واضح نظر آ جائے گا، یعنی 19 جون کو جو چاند دیکھا جائے گا وہ چاند بالکل واضح تو نظر آ جائے گا، تو 20 جون کو یکم ذوالحج ہوگی، اور عید الاضحیٰ چونکہ 10 ذوالحج کو ہوتی ہے، اور 10 ذوالحج پھر اسی حساب سے 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں پھر ایک چیز دوبارہ بیان کر دوں کہ یہ علم فلکیات کی کیلکولیشنیں ہیں، حقیقی حکم رویت پر لگتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ پورے پاکستان کے اندر بادل ہو جائیں اور چاند نظر نہ آ سکے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس دن چاند نظر نہیں آئے گا، بلکہ ذوالقعدہ کا مہینہ پھر 30 کا قرار پائے گا، اور پھر 29 جون کو جو عید ہونی تھی وہ پھر 30 جون بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ تو ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو فالو کر لیجئے،
لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔